مشرق وسطی کی صورتحال پر فریقین کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا 28 فروری کو پاکستان کا پہلا رد عمل سامنے آیا۔ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ جون میں ایران پر حملے کے بعد بھی پاکستان نے معاملات سلجھانے کی کوشش کی۔ حالیہ کشیدگی پر پاکستان کی بیک ڈور سفارتکاری جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز میں کئی ممالک سے رابطے ڈپلومیسی کے ذریعے حل کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمان کے وزیر خارجہ سے بھی رابطہ کیا۔ ایران ہمارا ہمسایہ اور برادر اسلامی ملک ہے۔ شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن سمیت 16 مقامات پر زمینی حملے۔ پاک افواج کے خلاف 25 مقامات پر فائر ریٹ کی کارروائیاں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ آپریشن غضب للحق میں تمام حملے مؤثر طور پر پسپاس 27 افغان طالبان ہلاک کر دیے گئے۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کا 1 جوان شہید جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ خیبر پختونخوا میں زمینی حملہ اور 12 فائر ریڈ ناکام، 40 حملہ آور ہلاک ہوئے۔ فالو اپ آپریشن جاری، سیکیورٹی فورسز ہائی الرٹ ہیں۔ عرب میڈیا نے بتایا ہے کہ ایران نے خلیجی ممالک پر 450 میزائل اور 1140 ڈرون حملے کیے۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے حملے کا اعلان۔ 20 ڈرونز اور 3 میزائل داخل۔ ایئر بیس ہیڈ کوارٹر اور ایندھن ٹینک تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان۔ گزرنے والے ہر جہاز کو نشانہ بنانے کی دھمکی بھی دے دی۔ آبنائے ہرمز کی ممکنہ بندش سے عالمی توانائی منڈی میں بے چینی پائی جاتی ہے۔ علی لاریجانی نے اپنے بیان میں کہا کہ ایران لمبی جنگ کے لیے تیار ہے، ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکی حملے میں شہید 160 طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کر دی۔ اپنے پیغام میں ایکس پر لکھا ہے کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ کہا 160 کمسن طالبات کو میناب میں واقع قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ غزہ سے میناب تک بے گناہوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ میرینز نے کراچی کونسولیٹ پر دھاوا بولنے والے مظاہرین پر فائرنگ کی۔ فائرنگ سے کسی کے زخمی یا ہلاک ہونے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ کونسولیٹ کی حفاظت پر نجی سیکیورٹی گارڈز اور مقامی پولیس بھی تعینات تھی۔ گولیاں کونسل خانے کے احاطے کے اندر سے چلائی گئیں۔ امریکی میرینز نے معاملے سے متعلق سوالات امریکی فوج کو بھیج دیے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے تاحال کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہیں بتایا گیا امریکہ کے پاس میڈیم اور اپر میڈیم ہتھیاروں کا لامحدود ذخیرہ موجود ہے۔ امریکہ کے میڈیم اور اپر میڈیم اسلحہ ذخائر جتنے آج بہتر ہیں اتنے پہلے کبھی نہیں رہے۔ انہی ذخائر کے ذریعے جنگی طویل عرصے تک کامیابی سے لڑی جا سکتی ہیں۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ یہ اسلحہ دیگر ممالک کے بہترین ہتھیاروں سے بھی بہتر ہے۔ ایڈیشنل ہائی گریڈ ویپن کے بھی اچھے ذخائر موجود ہیں۔ ایران کبھی سرنڈر نہیں کرے گا۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا بیان۔ کہا ایران اپنی خود مختاری کا ہر صورت دفاع کرے گا۔ جوہری پروگرام پرامن مقاصد کے لیے جاری۔ امریکہ اور اسرائیل نے آیت اللہ خامنہ ای اور دیگر رہنماؤں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل نے شہری مقامات پر حملے کیے، بچے اور شہری شہید ہوئے۔ اسکولوں، اسپتالوں اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے واقعات پر خاموش نہ رہا جائے، اقوام متحدہ پر زور۔ آپریشن غضب للحق تب تک جاری رہے گا جب تک افغان طالبان پاکستان کو قابل تصدیق یقین دہانی نہ دیں۔ پاکستان کسی جلد بازی میں نہیں۔ آپریشن کا دورانیہ زمینی حقائق اور عملی اقدامات پر منحصر۔ خطے کے امن کو سبوتاژ کرنے والے گروہوں کی سرپرستی اور جنگی معیشت کو فروغ۔ طالبان پر الزام۔ 180 سے زائد چوکیاں تباہ، 30 سے زائد اہم مقامات کا کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ چین کا ایران میں جاری فوجی آپریشن فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ طاقت کا اندھا دھند استعمال قبول نہیں، بیجنگ کا موقف۔ کہا چین سلامتی کونسل میں امن اور انصاف کے لیے تعمیری کردار ادا کرے گا۔ جنگ کے پڑوسی ممالک تک پھیلنے پر گہری تشویش کا اظہار۔ چینی ترجمان نے کہا کہ ایران کے پرامن جوہری توانائی کے حق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا ایرانی جوہری مسئلہ بالآخر سیاسی اور سفارتی حل کی طرف ہی لوٹے گا۔ اور پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹالینز کا نام تبدیل کر کے ملتان سلطانز رکھ دیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیلامی کے عمل میں یہ گنجائش تھی کہ آپ ٹیم کا نام بدل سکتے ہیں، اس کی دوبارہ آکشن کی ضرورت نہیں تھی۔ کہا 6 نام رکھے گئے تھے، مالکان ان کے علاوہ بھی نام رکھ سکتے تھے، ہم نے سیالکوٹ اسٹالینز کا نام ملتان سلطانز رکھ دیا ہے۔ لاہور میں ہی پی ایس ایل کی ابتدائی تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ 26 مارچ کو لاہور قلندرز اور حیدرآباد کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔